ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں تاریخ انبیاء بیان ہو رہی تھی کہ انہوں نے تبلیغ دین کے سلسلے میں کتنی مشقتیں برداشت کی، تکالیف برداشت کی، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا کی اور ان کے دشمنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹایا۔ اور ان انبیاء میں جو سب سے آخر میں ذکر ہوا تھا یونس علیہ السلام کا، انہوں نے بھی اپنی قوم کو لمبا عرصہ تبلیغ کی اور وہ نہیں مانے، ان کو عذاب کی دھمکی دے کر وہ نکل گئے۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملنے، بستی سے نکلنے کی اجازت ملنے کا جو حکم تھا اس کا انتظار نہیں کیا، تو آگے پھر وہ آزمائش میں مبتلا ہو گئے، مچھلی کے پیٹ پہ گئے، وہاں اللہ نے کیسی حفاظت کی۔ لیکن اللہ کے نیک بندے ہر جگہ اللہ کو بھولتے نہیں ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، حمد بیان کرتے ہیں۔ تو اسی سنت پہ یونس علیہ السلام نے بھی عمل کیا، اللہ کو یاد کرتے رہے اور خود اجازت سے پہلے آنے کی جو سمجھ رہے تھے لغزش ہو گئی ہے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، اور پھر اللہ نے ان کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے جسمانی کمزوری جو لائق ہوئی تھی اس کو دور کرنے کے لیے غیبی انتظام کیا، اور پھر وہ جب ٹھیک ہو گئے تو اپنی قوم کی طرف آ گئے۔ قوم نے یونس علیہ السلام کے جانے کے بعد عذاب کے آثار دیکھے، قوم کے لوگ گڑ گڑائے، اللہ نے توبہ قبول کی، ان کی خصوصیت تھی، ورنہ عذاب آنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور پھر اللہ نے عذاب کو ٹالا، اور یونس علیہ السلام جب آئے تو سارے کے سارے فری، ان پر بھی ایمان لائے ان کی رسالت پہ، اور ان کی اطاعت میں لگ گئے، اور پھر اللہ کو جب تک منظور تھا ان کو زندہ رکھا۔ آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی بعض شرکیہ باتوں کی تردید فرمائی۔ ہر نبی کے وقت میں شرک کسی نہ کسی صورت میں عروج پہ ہوتا تھا، کسی نہ کسی۔ بعض انبیاء کے وقت میں مختلف شرکیہ باتیں ہوتی تھیں،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی عرب کے لوگ بہت ساری شرکیہ باتوں میں مبتلا تھے. ان میں ایک جو مشرکانہ بات تھی وہ یہ کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، حالانکہ خود بیٹیوں کو آر سمجھتے تھے، عیب سمجھتے تھے. کسی مجلس پہ بیٹھے ہوتے تھے، بیٹی کی خوشخبری مل جاتی تو چہرہ سیاہ ہو جاتا. قرآن میں اس کا ذکر ہے، چہرہ سیاہ ہو جاتا اور پھر لوگوں سے چھپا رہتا. اور یہ سوچ رہا تھا کہ یا تو لوگوں میں ذلت برداشت کروں، اس کو زندہ رہے، اور یا پھر اس کو جو کیا کروں، زندہ مٹی میں گاڑ دوں، زمین میں گاڑ دوں. اور آخر گاڑ لیتے تھے. تو اول تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد تجویز کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا. اور پھر وہ بھی اولاد بھی وہ جو اپنے لیے مایوس سمجھے، اپنے لیے مایوس سمجھے. حالانکہ اللہ نے فرمایا اللہ بھی یلد ولم یولد، نہ اللہ کی اولاد ہے اور نہ اللہ کسی کی اولاد ہے. لیکن انہوں نے اولاد تجویز کی، اول تو یہ ضرور کیا، اور پھر اولاد کو بھی جو خود مایوس سمجھتے. اس طرح نے فرمایا کہ تم عجیب فیصلے کرتے ہو کہ میرے لیے تو لڑکیاں تجویز کرتے ہو اور اپنے لیے جو ہے کیا لڑکے، حالانکہ میری تو اولاد ہے نہیں. تم نے غلط بات کی اولاد تجویز کی، وہ بھی وہ جو خود مایوس. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بھائی فرشتے اگر اللہ کی بیٹیاں ہیں تو ان کی مائیں کون ہیں؟ تو اس پہ اپنی طرف سے بکنے لگے کہ جنات کے جو سردار ہیں نا، سردار، ان سرداروں کی بیٹیاں فرشتوں کی مائیں ہیں. نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے، وہ بیویاں ہیں. جنات سرداروں کی بیٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے، بیویاں. اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان بدبختوں نے میرے اور جنات کے درمیان رشتہ تجویز کر دیا. رشتہ، جنات کو میرا سسرال بنا لیا. انسان ہے جب گڑنے پہ آ جائے کیا کچھ نہیں گڑ سکتا، اور پھر اس میں مگن رہتا ہے، خوش رہتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ لوگ جس راستے پہ اس پہ مگن ہے، خوش ہے، اور اسی کو حق سمجھتے ہیں. حالانکہ حق وہ ہے جس کو قرآن بتایا، حق وہ ہے جس کو حدیث بتایا. آج بھی اور مسلمانوں کا یہ حال ہے، کتنے ہی ان کے عقائد نظریے قرآن کے خلاف حدیث کے خلاف، لیکن اس کو حق سمجھتے ہیں، اور جو اس کے خلاف کہے، قرآن حدیث کے خلاف مطابق کہے، ان کے نزدیک وہ غلط ہے. اور کوئی نئی بات نہیں ہے. مشرکین مکہ صحابہ کو گمراہ کہتے تھے. انہا قرآن کہتا ہے انہا اولا لضالون، کہ بے شک اس میں کوئی شبہ نہیں کوئی کہ یہ گمراہ ہے. البتہ گمراہ ہے، لام بھی تاکید کی، یہ گمراہ. تو گمراہ اہل حق کو گمراہ بتاتے ہیں. یہ شروع سے جو ہے نا وہ کیا ہے، یہ چیز چلی آ رہی ہے. صحابہ کرام جب پاس سے گزرتے کر اب مذاق اڑاتے، مذاق اڑاتے، خود مشرک ہو کے، مورتیوں کی عبادت کر کے، بے وقوف بن کے، احمق بن کے، کہ مورتیوں اپنے ہاتھ کی تراشی ہوئی مورتی کو خدا بنا سمجھتے تھے، ان سے حاجات مانگتے تھے، مشکلات مانگتے تھے. صحابہ جو مشکلیں بھی کرتے تھے کہ مشکل شاہ اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، اس کے سوا کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا نہیں. تو کیا کہتے تھے، ایک ان کو گمراہ کہتے تھے، اور دوسرے جو پاس سے گزرتے تھے تو ایک دوسرے کو جو نا ان کی طرف ان کو ذلیل سمجھتے ہوئے، حقیر سمجھتے ہوئے آنکھوں سے اشارے کرتے تھے. یا پیغام مزدور کے الفاظ آتے تھے، آنکھ سے اشارے کرنا. یہ دیکھو، یہ جنت کے ٹھیکیدار جا رہے ہیں، جنت کے ٹھیکیدار جا رہے ہیں، حوروں کے خاوند جا رہے ہیں، اور پاؤں میں جوتی نہیں ہے، پاؤں میں جوتی. دیکھ، یہ اللہ کے محبوب ہے. اللہ کے محبوب ہوتے تو اللہ انہیں پہننے کے لیے جوتی دیتا یا نہ دیتا، اور پہننے کے لیے کپڑا دیتا یا نہ دیتا.
پھٹے پرانے کپڑے، کھانے کے لیے کھانا دیتا یا نہ دیتا، یہ بدمش قسم کے گمراہ لوگوں کے پھر اپنے بدمش دلائل ہوتے ہیں۔ حالانکہ دنیا اللہ کے نزدیک محبوبیت کا معیار نہیں ہے، محبوبیت کے واسطے معیار نہیں ہے۔ اللہ کی محبوبیت کا معیار دو چیزیں، ایمان ہے، نیکی۔ ایمان ہے، جو آدمی مومن ہے اور نیک ہے، وہ غریب ہے امیر ہے، اس کے پاؤں میں جوتی ہے یا نہیں ہے، اس کے جسم پہ کپڑے ہیں یا نہیں ہیں، وہ بھوکا ہے، پیاسا ہے یا رجا ہے، لیکن ایمان والا ہے، نیکی والا ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ اور جو ایمان سے اور نیکی سے کیا ہے، محروم ہے، خالی ہے، کافر ہے، مشرک ہے، یا باغی مسلمان ہے، فاسق، فاجر، شرابی، زانی، تو وہ اگرچہ مزوں میں کیا ہے، مزوں میں اور عمدہ کپڑا پہن رہا ہے، عمدہ جوتا پہن رہا ہے، وہ گاڑیوں میں پھر رہا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ محبوب نہیں، مبغوض ہے۔ اللہ اس پہ غضبناک ہے، اور اللہ کی طرف سے اس کو ڈھیل مل رہی ہے، ڈھیل۔ جب بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب کسی باغی کو دیکھو کہ اللہ اس کو نعمتیں دے رہے ہیں، نعمتیں، اور وہ نعمتوں میں لطفت ہے، نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو سمجھو اس کو اچھا نہ سمجھو، اسے دھوکہ مت کھاؤ۔ حدیث کے الفاظ ہے، دھوکہ مت کھاؤ، سمجھو کہ رب کی طرف سے اس کو مہلت مل رہی، رب کی طرف سے مہلت مل رہی، اور اسی مہلت سے یہ غلط فائدہ اٹھا رہا ہے، اور کسی موڑ پہ اللہ نے اس کو کھینچنا اس کی رسی۔ قرآن نے حدیث سے بار بار اس غلط فہمی کا ازالہ کیا ہے کہ محبوبیت کا معیار مال و دولت اور خوشحالی نہیں ہے، دنیا کی خوشحالی۔ دیکھیں اگر یہ خوشحالی، دنیا کی خوشحالی، نعمتوں کا ملنا محبوبیت کا معیار ہوتا تو انبیاء پہ مصیبتیں نہ آتی نا۔ ابراہیم علیہ السلام پہ مصیبت آئی، آگ میں گئے یا نہیں گئے؟ آگ میں گئے یا نہیں؟ آپ نے وطن کو چھوڑا یا نہیں؟ 7 سال تک قید آپ نے کاٹی یا نہیں کاٹی؟ اور پھر اللہ نے حکم دیا بیٹے کو ذبح کر دو۔ ایوب علیہ السلام پہ جسمانی تکلیف آئی یا نہیں آئی؟ ایسی تکلیف کے سارے جسم پہ چھالے پڑ گئے تھے۔ لیکن چھالے کتنی بری چیز ہے، زبان پہ چھوٹا سا آ جائے پھر آدمی بات بھی نہیں کر سکتا، توتلا بن جاتا ہے آدمی، کھا پی نہیں سکتا آدمی، ایک چھالا زبان پہ آ جائے گئی پھر پورے جسم پہ، جسم جل رہا ہوتا ہے، آدمی کی عجیب کیفیت ہوتی ہے، پورے جسم پہ آبلے اور چھالے نکلے، لیکن اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کسی کو جتے کے اعتبار سے لوط علیہ السلام کی طرح، جتے کے اعتبار سے، برادری کے اعتبار سے کمزور رکھا، جتے کے اعتبار سے، دنیاوی جتے کے اعتبار سے، دنیاوی طاقت کے اعتبار سے، کوئی غربت میں مبتلا رہا، دنیا کی جتنی بھی قسمیں ہیں آزمائش کی، ساری اللہ نے بھیجی انبیاء پہ، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، عبادت کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے تھے، اور کبھی بھی انہوں نے یہ چیز اللہ کی محبوبیت کے خلاف نہیں سمجھا، بلکہ یہی سمجھا کہ اللہ کے جتنے محبوب ہوتے ہیں ان پہ آزمائشیں زیادہ آتی ہیں۔ اور جو مسلمانوں کے اوپر آزمائشیں آ جائیں پھر شکوے شروع کر دیتے ہیں، اللہ کو میں ملا ہوں، کوئی اور نہیں ملا، جتنا بھی جو ہے نا میں جتنا بھی نیک بنتا ہوں، نیکیاں کرتا ہوں، اتنی آزمائشیں آتی ہیں، اتنی آزمائشیں، دیکھو آگے پیچھے دیکھو میرے پڑوسی ہیں، وہ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، کوئی چیز جانتے نہیں ہے، مزے کر رہے ہیں۔ بھائی وہ مزے نہیں کر رہے، وہ تباہی کا سامان پیدا کر رہے ہیں، وہ آگ کے انگارے کما رہے ہیں، وہ جہنم میں اپنے آپ کو دھکیل رہے ہیں، مزے نہیں کر رہے۔ اللہ کی بغاوت پہ زندگی گزارنا یہ مزے نہیں ہے، یہ جہنم کا ایندھن بنانا ہے اپنے آپ۔ مزے تو ایمان، نیکی والی زندگی ہے، ظاہری حالت انسان کی جیسی بھی ہے۔
تو بہرحال اس قسم کے غلط عقائد تھے لوگوں کو۔ انسان اگر اولاد کو خوش ہوتا ہے دو وجہ سے، ایک میرا سلسلہ نسب چلتا رہے گا، دوسرا بڑھاپے میں کام آئے گی اولاد، اور اللہ تو ان دو چیزوں سے کیا ہے، مستغنی ہے، غنی ہے، اس کو سلسلہ نسب کی کیا ضرورت ہے، اور اس پہ بڑھاپا طاری نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ایک حال پہ ہے، ایک حال پہ ہے ہمیشہ، ہمیشہ کے شروع سے ہے، ہمیشہ رہے گا وہ۔ اے اللہ اللہ نے فرمایا اتنا نہیں سوچتے، اتنا سمجھتے نہیں ہیں، جو چیز اپنے لیے معلوم سمجھتے ہیں اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں۔ اولاد والے عقیدے سے نہ یہود بچے، نہ عیسائی بچے، اور نہ ہندو بچے، اور اسی طرح شرک تو مختلف قوموں میں رہی، مجوس میں بھی شرک رہا، وہ دو خدا مانتے ہیں، شر کا الگ، خیر کا الگ، اللہ تبارک نور کا الگ، ظلمت تاریکی کا الگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا خدا ایک ہی ہے، ظلمت پیدا کرنے والا، تاریکی پیدا کرنے والا، روشنی پیدا کرنے والا، روشنی بھیجنے والا، تاریکی بھیجنے والا، شر پیدا کرنے والا، خیر پیدا کرنے والا، سب کچھ پیدا کرنے والا، دینے والا ایک اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اے اللہ جن جنات کے ساتھ تم میرا رشتہ جوڑ رہے ہو، خود اللہ کے سامنے اس عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور عاجز ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر بغاوت کریں گے تو اللہ کے سامنے مجرم بن کے، مجرموں کی صورت میں جکڑے ہوئے حاضر کیا جائیں گے، اللہ کے سامنے گرفتار کر کے حاضر کیا جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واقع ساری چیزیں بیان کرتے ہیں۔ اللہ کی سزا سے دنیا آخرت دونوں میں ہمیشہ مخلص لوگ بچتے ہیں۔ مخلص کون ہے؟ متقی پرہیزگار، متقی پرہیزگار، جو مشرک نہ ہو، موحد ہو، نیک ہو، باغی نہ ہو، ذاکر ہو، غافل نہ ہو، شاکر ہو، ناشکر نہ ہو۔ پھر اللہ نے اپنے بندوں پہ فخر کیا کہ اے مشرک و تمہارے معبود میرے خالص بندوں کو، وفادار بندوں کو میری عبادت سے ہٹا نہیں سکتے، نہ شیطان انہیں ہٹا سکتا ہے، نہ شیطان ان کا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ شیطان انہی کا بگاڑ سکے گا کہ جس کے مقدر میں جہنم آ چکی ہے، جہنم آ چکی ہے، اس کے لیے لکھی جا چکی ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، اسی کو وہ ورغلا سکتا ہے۔ میرے خالص مخلص بندوں کو، متقی پرہیزگاروں کو شیطان بھی نہیں ورغلا سکتا۔ پھر اللہ نے فرشتوں کی عاجزی جو رب کے سامنے کرتے ہوئے بتائی کہ دیکھو جنات کے ساتھ رشتہ میرا قائم کرتے ہیں، میرا سسرال بناتے ہیں، ان کی عاجزی کا تو یہ عالم ہے، وہ سمجھتے ہیں بغاوت کریں گے اللہ کے سامنے مجرموں کی شکل میں حاضر کیے جائیں گے۔ اور پھر فرشتے کیا کہتے ہیں؟ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں، اور مشرک جو ہے ان کی کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں، عبادت نظر و نیاز دیتے ہیں، اسے حاجتیں مانگتے ہیں، حاجتیں۔ وہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ فرشتوں کی زبانی اللہ نے بیان کی ہے جو فرشتے کہتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے لیے ایک مقام معلوم نہ ہو۔ اللہ کے نزدیک ہر ایک کے لیے کا مقام معلوم ہے، وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ مقام کیا ہے؟ ہر ایک رتبہ ہے، اس رتبے اور مقام کے مطابق اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ اور پھر فرشتے خود کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے، کہ اللہ کا حکم آ جائے اور فوراً تعمیل کر دیں، فوراً تعمیل کر دیں، ہم صف بستہ کھڑے رہتے ہیں، صف بستہ کھڑے رہتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے لیے بھی وہ چیز پسند کرتے ہیں جو اللہ فرشتوں کے لیے پسند کرتے ہیں۔ فرشتوں کے لیے کیا پسند؟ صف بستہ رہنا، صف بستہ رہنا،
صفے باندھ کے کھڑا رہنا، صفے باندھ کے عبادت کرنا، جو نظم پہ دلالت کرتا ہے، نظم پہ، اور نظم اللہ پسند کرتا ہے۔ بدنظمی جیسے لوگ پسند نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ چاہتا ہے جیسے وہ فرشتے صفے بنا کے عبادت کرتے ہیں، صفے بنا کے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں حکم کے انتظار میں، تم بھی اس طرح صفے بناؤ۔ تو صحابہ نے عرض کیا وہ کیسے صف بناتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک تو صفوں میں خالی جگہ نہیں چھوڑتے، رکھنا نہیں چھوڑتے، کوئی خالی جگہ نہیں چھوڑتے، اور دوسرا وہ پہلی صفوں کو اگلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں، پھر پچھلی بناتے ہیں، پھر پچھلی بناتے ہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ یاد رکھنا صفیں اگر تمہاری ٹیڑھی ہوگی نماز میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو ٹھیڑا کر دے گا، تمہارے دلوں کو ٹھیڑا کر دے گا، تمہارے عقائد خراب ہو جائیں گے اس کی وجہ سے۔ اور صفوں میں رکھنا ہوگا، شیطان گھسے گا، وسوسے ڈالے گا، تمہاری نماز خراب کرے گا۔ آج سب سیدھا کرنے کا لوگوں میں اہتمام نہیں ہے، اور ہم جب کہتے ہیں کہ سب سیدھی کرو وہ بھی بعض لوگوں کو عجیب لگتا ہے، عجیب۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیر رکھتے تھے، سینوں پہ تیر رکھتے تھے اور اس کے ساتھ سیدھا کرتے تھے، سب کو سیدھا کرتے تھے، بالکل ایسا تیر رکھ کے جیسے تیر سیدھا ہوتا ہے، بالکل ایسے لوگ سیدھے ہوتے تھے، آگے پیچھے نہیں ہوتے تھے۔ ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو سیدھا رکھا تھا، سیدھا کرتے تھے صفوں کو، اور کہتے تھے کہ کہتے بھی تھے، فرماتے بھی تھے سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصف من اقامۃ الصلاۃ، بے شک صفوں کو سیدھا رکھنا یہ بھی نماز قائم کرنے میں سے، نماز قائم کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ صفوں کو سیدھا کر لو، اور اللہ کا حکم ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ آج بھی عرب کے لوگ کہتے ہیں سب کہتے ہیں کہ سیدھے ہو جاؤ، مطلب صفوں کو سیدھا کر دو، صفوں کو برابر ہو جاؤ، صفوں کو سیدھا کر دو۔ آگے یہی کہتے ہیں اگلا جملہ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ یا صفوف مِنْ اِقَامَةِ الصَّلَاۃِ، صفوں کو سیدھا کرنا یہ بھی نماز قائم کرنے میں داخل ہے، اور اللہ کا حکم ہے نماز قائم کرو، نماز پڑھو، یہ حکم نہیں ہے پڑھو جیسے بھی پڑھو، ٹونگے مارو جیسے بھی پڑھو، نہیں، قائم کرو، کوئی شرائط اور آداب کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ، نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتے ہوئے نماز پڑھو۔ وہ ہے کیا ہے؟ اقامت، نماز قائم کرو۔ اور جو پہلی صف کی طرف ایک دوسرے سے پڑھتے ہیں، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ ہنستا ہے، تین مقام پہ ہنستا ہے، کہیں اور یہ نہیں ہنستا۔ ایک عرفات کے مقام، عرفات کے میدان میں جب حاجیوں کو روز الحجہ کو اللہ دیکھتا ہے کہ اللہ کے لیے انہوں نے لباس، پگڑی، ٹوپی، جوتے، وہ سب کچھ چھوڑے ہوتے اور وہاں کھڑے ہو کے اللہ کو یاد کر رہے ہوتے، گرد و غبار سروں پہ، داڑھیوں پہ لگ کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عاشقانہ ادا ادا کر رہے ہوتے۔ دنیا کو زبان سے بھی عملاً یہ درس دے کے کہ اللہ کے عشق کے مقابلے میں ہر عشق کو ہم ٹکرا دیتے، ہم سب سے بڑے اللہ کے عاشق ہیں، اللہ کے عشق کے مقابلے میں راستے میں کوئی رکاوٹ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ ان حاجیوں کی حالت کو دیکھ کے ہنستے ہیں، اور کہیں نہیں ہنستے۔ ایک جو دو نمازی پہلی صف کی طرف بڑھتے ہوئے ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو دیکھ کے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ہنستا ہے۔ تیسرا تہجد کے وقت میاں بیوی کو جگہ ہے، بیوی میاں کو جگہ ہے تہجد کے لیے، اس سے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ ہنستا۔ لیکن آج یہ چیزیں مسلمانوں میں نہیں ہیں۔ آج دنیا میں تو مسلمان بڑا سمجھدار ہے، لیکن دین کے مقابلے میں مسلمان پرلے درجے کا احمق۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ بارہ دیکھ لیں ترجمہ، ان مشرکان عقائد کے اللہ نے تردید فرمائی۔ فرشتے تو یہ عاجزی کرتے ہیں، خود فرشتوں کی زبانی اللہ نے اللہ کی عبادت، اللہ کی تسبیح اور تحمید وغیرہ جو کرتے ہیں وہ بیان کیے۔ اچھا جی دیکھیں، فرسٹ ہفتے ہیں، بس پوچھ لیا آپ ان سے
علی ربک البنات، کیا تیرے رب کے واسطے بیٹیاں ہیں؟ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، اور ان کے واسطے بیٹے ہیں۔ ام خلقنا الملائکۃ، یا پیدا کیا ہم نے فرشتوں کو اناسا، عورتیں، وہم شاہدون، اور یہ حاضر تھے اس وقت جب میں ان کو عورتیں بنا رہا تھا، اپنی بیٹیاں بنا رہا تھا، عورتیں بنا رہا تھا، تو اس وقت یہ حاضر تھے۔ فرشتے تو نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک پاکیزہ مخلوق ہے، نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے۔ انہوں نے ان کو عورتیں بنا دیا، پھر اللہ کی بیٹیاں تجویز کر دیا۔ کیا اس وقت یہ حاضر تھے کہ انہوں نے دیکھ لیا، اس کے گواہ ہے، چشمدید گواہ کہ اللہ نے ان کو عورتیں بنایا؟ اب خلقنا الملائکۃ، اچھا یہ تو ہو گیا۔ وہم شاہدون، اور یہ حاضر تھے۔ الا انہم اگارہ، سنو، انہم من افکہم، بے شک یہ لوگ اپنے جھوٹ بنانے کی وجہ سے، اپنے جھوٹ بنانے کی وجہ سے، لیقولون، البتہ کہتے ہیں یہ بات، کیا کہتے ہیں؟ ولد اللہ، کہ اللہ نے اولاد تجویز کر دی، اللہ نے اولاد ٹھہرا لی ہے، اللہ صاحب اولاد ہے، اللہ نے اولاد بنا لی ہے، اپنے لیے اولاد تجویز کر لی ہے، اولاد ٹھہرا لی ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک یہ البتہ جھوٹے ہیں اس بات، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، لم یلد ولم یولد۔ اصطفی البنات علی البنین، کیا چن لیا اللہ نے بیٹیوں کو بیٹوں کے مقابلے میں؟ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا بدبختوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں ہم کہتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا؟ پشتو میں ہم کہتے ہیں تابانی سشی بھی نہیں، کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہو تم، کیسے حکم لگاتے ہو تم؟ افلا تذکرون، بعد تجربے میں کیا بس کیا تم غور فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ذرا کہ میں ہم کیا بکواس بک رہے ہیں، ہم کیا بیکی باتیں ہم کر رہے ہیں، کیا فضول باتیں ہم کر رہے ہیں جھوٹی۔ ہمارے تجربے کیا تم سمجھتے نہیں، سمجھ سے کام نہیں لیتے ہو، ہم کیا نہ سمجھی کی باتیں کر رہے ہیں، بیوقوف باتیں کر رہے ہیں۔ ام لکم سلطان مبین، یا تمہارے واسطے کوئی واضح سند ہے، تمہارے واسطے کوئی واضح سند ہے، دلیل ہے؟ فأتوا بکتابکم، بس لے ہو تم اپنی کتاب کو، جس کتاب میں دلیل لکھی ہوئی ہے، یہ دلیل لکھی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے کتاب آئی ہو، اس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور وہ کون ہیں؟ فرشتے ہیں۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، جھوٹے ہو۔ وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، اور بنا دیا انہوں نے اللہ کے درمیان اور جنات کے درمیان رشتہ۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، اور البتہ تحقیق معلوم ہے جنات کو، جانتے ہیں جن، اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، کہ بے شک وہ البتہ حاضر کیے جائیں گے۔ مجرمین کی شکل میں اگر بغاوت کریں وہ، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، منزہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، عما یصفون، ان ساری باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں، الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے مخلص بندے، وہ اس قسم کے جھوٹ بولتے بھی نہیں اور وہ سزا سے بھی بچیں گے۔ فإنکم وما تعبدون، بس بے شک تم اور جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین، نہیں ہو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں ہٹانے والے۔ کس کو؟ اللہ کے بندوں کو، اللہ کے بندوں کو ہٹانے والے، بہکانے والے، ورغلانے والے، الا من هو صال الجحیم، مگر اس شخص کو کہ جو جہنم میں داخل ہونے والا ہے، جہنم میں داخل ہونے والا ہے۔ آگے فرشتوں کی زبان اللہ نے بیان کرایا ان سے، وما منا، اور فرشتے کہتے ہیں اور نہیں ہے ہم میں سے کوئی، الا لہ مقام معلوم، مگر اس کے واسطے مقام معلوم ہے، مرتبہ معلوم ہے۔
وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور بے شک البتہ ہم صف بنانے والے ہیں، صف بستہ کھڑے ہونے والے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم البتہ اللہ کی پاکی بیان کرنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔